السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں چل رہا ہے اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے۔ وجہ کیا کہی جا رہی ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم استعفے دینا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں، استعفے نہ دیے جائیں۔ اب یہ ہے اختلاف کی وجہ۔ اب اس اختلاف کو لے کر کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہیں ادھر ادھر سے چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کو چاہیے کہ پیپلز پارٹیز کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی تو کسی طور پر بھی پی ڈی ایم کو کے ساتھ استعفوں کے معاملے پر آگے نہیں بڑھے گی۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا تھا استعفوں والا، اور جس طرح ہوا تھا وہ میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ وہ فیصلہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو بہرحال تو وہ والے خیال رکھنے والے لوگ اب دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال باہر پھینک کر دینا چاہیے، اور پی ڈی ایم جو ہے یعنی مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور باقی جن کے پاس 2-2 3-3 کی نشستیں ہیں، وہ اپنے استعفے دے کر اور پنجاب اسمبلی بھی چھوڑ دیں، قومی اسمبلی بھی چھوڑ دیں، کے پی کے اسمبلی بھی چھوڑ دیں، اور بلوچستان میں بھی ہیں تو چھوڑ دیں، تو وہاں سے وہ کر کے دمادم مست قلندر کر لیں، اور جس جماعت کا نعرہ ہے دمادم مست قلندر، اس جماعت کو باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ کمپرومائزز پر ہے، اور پیپلز پارٹی واقعتاً کمپرومائزز پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں، جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں۔ اب یہ سارا مدعا، سارے معاملات آج پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں چل رہے ہیں۔ وہاں پر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ بہت گرما گرم ہوگا اجلاس، اور ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی۔ میں جیکباد گیا ہوا تھا، وہاں پر ہلکی ہلکی گرمی تھی، ایک دن میں وہاں ٹھہرا تھا، لیکن اب وہ گرمی جیکباد میں تو ابھی جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی سی تھی، لیکن جو سیاست میں گرمی ہے اسلام آباد میں وہ بہت زیادہ ہے۔ اور وہ پی ڈی ایم کے اندر کی گرمی ہے اب یہ حکومت کے خلاف، یا حکومت کے معاملات، حکومت کہاں پھنسی ہے، حکومت کیسے پھسل رہی ہے، اور پھنس کے پھسل رہی ہے، اور جان بوجھ کے پھسل رہی ہے، یا پھنسا کر پھسلائی جا رہی ہے، وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ساری اسلام آباد کی گرمی کا پتہ دیتی ہیں۔ تو آج جو مرکز ہے نظروں کا وہ ہے پی ڈی ایم کا اجلاس۔ اب اس اجلاس میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ میں پہلے آپ کو گزارش کر چکا تھا، اب دوبارہ مزید فائن ٹیون کے ساتھ وہ ہمارے تک آئی ہیں، اور اجلاس ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد اجلاس کی بریفنگ ہوگی۔ اجلاس ہوگا لمبا، اور اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ ویڈیو لنک پر ہوں گے۔ نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے ویڈیو لنک پر ہی ہوں گے کیونکہ وہ جلا وطن ہیں، باہر ہیں، اور آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ویڈیو لنک پر ہوں، زرداری صاحب بھی پی ڈی ایم کے تقریباً سارے اجلاسوں میں ویڈیو لنک پر ہی رہے ہیں، تقریباً تمام اجلاس کو ایک آدھ ہو تو سربراہی اجلاسوں میں بلاول بھٹو زرداری کبھی ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں اور کبھی ہوتے ہیں خود شامل ہوتے ہیں، ان کی موجودگی ہوتی ہے، شرکت ہوتی ہے، فزیکل شمولیت جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب دونوں ویڈیو لنک پر ہیں کراچی سے، اور جب معاملہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نا تو پھر آپ جب دیکھیں کچھ ایسے اجلاس، چند ایسے اجلاس ماضی میں بھی ہوئے ہیں جن میں جب یہ خبریں تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب سمندر کے کنارے اپنے بلاول ہاؤس کراچی میں، اب یہ جادو ٹونا ہے، ٹونا پھینا ہے، کوئی اور چیز ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کسی زمانے میں زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا، ان کے جو مرشد تھے وہ کہتے تھے کہ جناب اب سمندر کے آپ نے کنارے پہ رہنا ہے، سمندر سے دور نہیں جانا، پہاڑوں میں نہیں جانا، یا پہاڑوں میں رہنا ہے سمندر میں نہیں جانا۔ تو آصف زرداری صاحب 2-2 4-4 ماہ وہاں سے باہر جاتے ہی نہیں تھے ادھر ادھر، یعنی اس طرح کی آب و ہوا، اس طرح کے ایٹماسفیئر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ تو اب یہ جادو ٹونا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے، یا یہ وجہ ہے کہ اگر ہم آمنے سامنے ہوں گے تو کہیں معاملات زیادہ نہ بگڑ جائیں، اس وجہ سے اجلاس میں جائے بغیر اجلاس میں شرکت کر لیتے ہیں، دور بیٹھتے ہیں، اور دور بیٹھ کر وہاں پر باقی جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کے دوسرے اعلیٰ ترین قائدین ہیں وہ شریک ہوں، تو ہم یہاں سے ذرا ویڈیو لنک سے شریک ہو لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ بلاول بھٹو کل شام تک مصروف رہے، وہاں پر جا بھی سکتے تھے، ان کے پاس اپنا جہاز ہے، اگر اجلاس میں وہ آج فزیکلی شرکت کرنا بھی چاہتے تو جہاز پر آ کر اسلام آباد آ سکتے تھے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ جو اجلاس لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ گرما گرم ہوگا، اس سے ذرا اس میں ویڈیو لنک پر رہتے، اس گرمی سے دور رہنا چاہتے، تاکہ وہ، کیونکہ ایک دو بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت ایک وہ ہوتا ہے نا جو آرگیومنٹ میں، دلیل میں تلخی دونوں کے درمیان آ گئی تھی، تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ یار بڑوں کے سامنے بیٹھ کر اگر تلخی ہو تو اچھا ہے کہ بڑوں کی بات سن لیں، ذرا پھر اپنی بات کر لیں۔ اور بہرحال تو اب جناب
اجلاس شروع ہونے سے پہلے دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جب اجلاس شروع ہونے سے پہلے جب قائدین وہاں جا رہے تھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جناب استعفے ہم تو چاہتے ہیں کہ استعفے ہوں، اور اب یہ تحریک استعفوں کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ سلیم مانڈوی والا صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب استعفے کوئی آپشن نہیں ہے، استعفوں سے نقصان ہوگا اور ہم جو کرتے آئے ہیں اسی پر ہمیں جانا چاہیے۔ اب آصف زرداری صاحب، میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ ہیں، ان کے پاس پورا ایک آرگومنٹ ہے۔ ادھر آرگومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہے، کس کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہوگا، کس کی بات مانی جائے گی۔ ایک چیز پیپلز پارٹی نے مشروط طور پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ اگر سب کے سب کہتے ہیں کہ جناب استعفے دے دیں تو پھر اتحاد کو بچانے کے لیے، اتحاد میں رہنے کے لیے پھر پیپلز پارٹی جو ہے قومی اسمبلی کے استعفوں کا آپشن دے گی کہ قومی اسمبلیوں سے استعفے پہلے مرحلے میں دیے جائیں، اس کے بعد تحریک کو آگے بڑھائیں، اور پھر نظر آ جائے گا کہ حکومت دوبارہ انتخابات نہیں کروا پا رہی، یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ہم کر دیں گے، ڈیڈ لاک کا شکار کر دیں گے، تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر چلیں پھر صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم ہر فورم چھوڑ دیتے ہیں، ہر جگہ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا۔ یعنی پھر سندھ میں بھی گورنر راج ہوگا، پنجاب میں اگر وہ ضمنی انتخابات کروا لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس پوری کی پوری میجورٹی ہوگی، قومی اسمبلی میں پھر میجورٹی آ جائے گی، 2/3 میجورٹی آ جائے گی، پھر ہمارے پاس آپشن صرف سڑکوں کا ہوگا، اور وہ طویل ہوگا۔ پھر سڑکوں پر کا جو آپشن ہے وہ کیا، اس طرح ہم جو زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آج کے اجلاس میں بھی ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم سڑکوں پر اس طرح اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر پائیں گے کہ پورا کا پورا سسٹم جام ہو جائے، یا تو یہ یقینی کریں۔ اگر یہ یقینی نہیں ہے تو پھر استعفوں کے آپشن کو، جس طرح پیپلز پارٹی کا شروع دن سے موقف ہے کہ اس کو ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، تو پھر ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اب اس کے یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز یہ کی جا رہی ہے، جو کچھ لوگ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم خیال لابی ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے، یہ ہم خیال لابی پی ڈی ایم سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ لابسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہوں، چاہے وہ کہیں اور ہوں، چاہے وہ تجزیہ کار ہوں، اینکرز ہوں، یہ لابسٹ ہوتے ہیں، لابیز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو وہ لابسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پیپلز پارٹی اب بھی استعفوں پر نہیں مانتی تو پھر ان کو سب کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکال کر باہر پھینکے۔ لیکن یہ آپشن پی ڈی ایم کے پاس میرا نہیں خیال کیسا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو نکالنے کے بعد پھر پی ڈی ایم کے پاس ظاہر ہے مسلم لیگ نون، اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو مسلم لیگ نون بھی سسٹم میں رہنا پسند کرے گی۔ یہ نواز شریف صاحب کا تجربہ ہے ماضی کا، اور میاں صاحب اس تجربے اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کا فیصلہ، اختلاف رائے ہونے کے باوجود، اس میں نفرتیں ہونے کے باوجود، محبتیں اگر نہیں ہیں اور قدورتیں ہیں، اس کے باوجود نواز شریف صاحب وہ کریں گے جو پیپلز پارٹی کرے گی۔ ماضی یہی بتاتا ہے۔ اب کوئی اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ، یعنی یہ 2008 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، یا میثاق جمہوریت کے بعد کی بات، اب کیونکہ آج کا جو معاملہ ہے وہاں پہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب ذرا اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلے جائیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب استعفوں والا معاملہ چل رہا تھا، سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، ضمنی انتخابات کا معاملہ، تب بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات یا ضمنی انتخابات میں جانے کا فیصلہ کرے گی تو پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے پیچھے جائے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے نہیں جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں جانے کا فیصلہ کرے گی تو مسلم لیگ نون بھی اس کے پیچھے جائے گی، اعتراض کے باوجود، تحفظات کے باوجود، پیپلز پارٹی پر الزامات عائد کرنے کے باوجود۔ یہ تک الزام پیپلز پارٹی پر لگتا رہا ہے، اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی حکومت سندھ نہیں چھوڑنا چاہ رہی، تو اس الزام کے باوجود اور پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون کے پاس پھر پارلیمنٹ کے اندر، سسٹم کے اندر رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اسٹیکس برابر کے ہیں۔ مولانا صاحب کا اسٹیک بہت چھوٹا ہے، اور اب تو پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کا میں پڑھ رہا تھا یا کسی تجزیہ کار کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی یہ جو حکومت الزام عائد کرتی آئی ہے یہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا نہیں، کسی ایک تجزیہ کار کا تھا، کیونکہ مولانا صاحب خود جو ہیں وہ سسٹم کا ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں سارے سسٹم سے باہر آئیں۔ تو اب یہ چیز، یہ فیلنگ پیپلز پارٹی کے حامیوں کے اندر بھی سرایت کرتی جا رہی ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے حکمت عملی کے بجائے انتقام کی طرف، یا دوسرا یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضد کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پی ڈی ایم میں
کامیابیاں کہاں ملی ہیں؟ جلسوں سے کامیابیاں ملی ہیں یا سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے کامیابیاں ملی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس یہ آرگومنٹ ہے، جو آرگومنٹ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ رکھیں گے، رکھ رہے ہیں اس اجلاس میں جو اسلام آباد میں، جس تھوڑی دیر میں جس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. اور اگر اور اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے پہ بہت زیادہ تلخی ہوگی، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. یعنی ابھی بھی لانگ مارچ کی طرف بڑھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ لانگ مارچ کے بعد جو ہے یہ اس معاملے کو دیکھا جائے، اور جو ایٹم بم والی بات ہے کہ ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا جائے. اور اگر جس کا کم امکان ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اب استعفے اور لانگ مارچ ایک ساتھ ہو، یعنی لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ استعفے بھی لے کر جا کر وہاں پر جس کو بھی جمع کروانے کروا دے، یعنی ظاہر اسپیکر کو جمع کروائے جائیں گے. اور اگر صوبائی اسمبلیوں سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو بھی جمع کروانے ہوں گے یا جو بھی. تو وہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی ایک موقع اور ایک ان سے جو ماضی میں پیپلز پارٹی نے کیا وہ یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی پھر اپنی سی سی میں جائے گی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پیپلز پارٹی یہ معاملہ لے کے جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کی وہ فیصلے جس میں سسٹم سے باہر آنے کا فیصلہ ہو. ماضی میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ جب پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں طے ہو گیا تھا کہ جناب اب استعفے دیے جائیں گے، تو پھر پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو اپنے سی سی کے اجلاس میں لے گئی تھی، اور سی سی کے اجلاس میں اپنے قانونی ماہرین سے ایک بریفنگ لی تھی، اور پھر وہ بریفنگ لے آ کر دوسرے جو سربراہی اجلاس تھا پی ڈی ایم کا وہاں لے کر آئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی نے سب کو اور نواز شریف صاحب کو بھی منا لیا تھا کہ سسٹم سے باہر جانے کے نقصانات کتنے ہوں گے اور سسٹم کے اندر رہنے کے نقصانات کتنے ہوں گے. سینٹ انتخابات کے بائیک آؤٹ کرنے سے ہم پھر 85 پہ چلے جائیں گے، اور 85 تک اگر ہم چلے گئے تو پھر ہم 2021 تک آتے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. تو لہٰذا یہ والے آپشنز پہلے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں. ان آپشنز میں اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو پھر ہم اسی پہ چلیں گے. اور اس بات پہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کر لیں. اگر نواز شریف صاحب کو اور مولانا صاحب کو جو ضمنی انتخابات میں اور سینٹ کے انتخابات میں کامیابیاں ملی ہیں اس کی ان کو توقع نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا اجلاس میں کہ جس اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ جناب اب ضمنی انتخابات میں چلا جائے گا اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات کا بھی بائیک آؤٹ نہیں ہوگا، تو اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنا آپشن استعمال کر لیں اور اس کے بعد ہماری باری ہوگی. تو پہلی باری تھی نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے اپنا لیا تھا جلسوں کا. دوسری بات مانی گئی، یعنی یہ باری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ جو آرگومنٹ سے ہوا تھا نا، تو دوسرا آرگومنٹ آصف زرداری صاحب کا مانا گیا تھا کہ سینٹ کا انتخاب اور ضمنی انتخابات میں جایا جائے. تو سینٹ کے انتخابات اور ضمنی انتخابات کا رزلٹ جو ہے مجموعی طور پہ 90% سے زیادہ وہ پی ڈی ایم کے حق میں آیا. یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے تھے، لیکن 7 مسترد ووٹ کر کے ان کو ہرایا گیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے غفور حیدری صاحب والا معاملہ وہ سنگین ہے، وہ پی ڈی ایم کے اوپر، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اوپر وہ بہت بڑا الزام ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جائز الزام ہے. تو وہ معاملہ ضرور ان میں تشویشناک ہے، لیکن باقی جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد کر کے ان کو ہروانے والا وہ تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی مبارکباد دی تھی. تو پیپلز پارٹی کا جو تھا دلیل تھی وہ اسٹرانگ دلیل تھی، اور پیپلز پارٹی کامیابیاں لے کر بھی آئی. تو اب جو ہے پیپلز پارٹی اس پر قائم رہ کر بات کرے گی. اس کے باوجود بھی اگر پیپلز پارٹی کو استعفوں پر مجبور کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی صوبائی حکومت نہیں چھوڑے گی. یہ سندھ اسمبلی سے باہر نہیں آئے گی، پنجاب اسمبلی سے باہر آنے سے مسلم لیگ نون کو روکے گی، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں رہیں گے تو پھر جو ہے وہ سندھ حکومت رہ سکتی ہے. تو یہ ہوگا آج کے اجلاس میں ممکنہ جو چیزیں ہیں جو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائیں گی. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی اس طرف نہیں بڑھے گا، کوئی حتمی یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اختلاف رائے کو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی طرف جاتا میں نہیں دیکھ رہا. نظر آئے گا بظاہر، چیزیں سامنے آئیں گی، اس کو ہوا بھی دی جائے گی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، اس کو حکومت بھی ہوا دے گی. اس میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اے پی ڈی ایم کی طرح، ماضی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں، مشرف کے دور میں جو پی ڈی ایم بنا تھا اس کی طرح پیپلز پارٹی کو باہر نکال پھینکا جائے اور باقی جماعتوں کو ایوانوں سے باہر نکالا جائے. یعنی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکالو
اور مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، ANP، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت اور دیگر جماعتیں جتنی ہیں جن کی تھوڑی بہت نمائندگی ہے، ان کو بھی ایوانوں سے باہر نکالو، PDM پیپلز پارٹی کو ادھر پھینکو۔ یہی تجربہ ماضی میں کیا گیا تھا، یہ دوبارہ کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ اس کا مجموعی نقصان جو ہے وہ ظاہر اس جمہوری تحریک کو ہوگا، تو یہ ساروں کو سب کو پتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی بات کرنے کے باوجود اس حد تک مجھے نہیں لگتا کہ جائیں گے کہ وہ جیسے ماضی میں مخدوم امین فہیم صاحب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا، APDM کی جو APC تھی لنڈن والی، اور پیپلز پارٹی کو اس کا حصہ نہیں بننے دیا گیا تھا، تو وہ یہاں پر مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر یہ سیکھ کر یہاں آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، فیصلہ کریں گے، اور فیصلے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے مل کر۔ لیکن آج کوئی بہت حتمی چیز استعفوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ آگے جا کر اپلائی کرنے کی بات ہوگی، کوئی تاریخ اس طرح شاید ہی آئے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر میں ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو اب آخر میں وہ جو سلسلہ میں اپنے سفر کی وجہ سے جو جاری نہیں رکھ سکا تھا، اپنے دیکھنے والے مہربانوں کی بات ہوتی تھی، ان کی کمنٹس اور ان کے سوالوں کی، تو احمد خان صاحب ہیں جی، احمد خان صاحب کیونکہ انہوں نے مجھے جیکوباد کی جو میری ویڈیو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، اپنی ایک مسئلہ بھیجا ہے۔ آئی لو جیکوباد، آپ کے الہی بخش سومروں نے ہماری 106 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہماری آخرت میں کام آنی ہے۔ الہی بخش سومرو ہمارے نہیں ہیں جی میں ٹھہرا دادو کا سومرو، غریب سومرو، اور الہی بخش سومرو صاحب وہ تو اشرافیہ میں شمار ہوتے ہیں، تو میرا کوئی تعلق نہیں، نہ نظریاتی طور پر الہی بخش سومرو صاحب سے تعلق ہے، نہ کبھی ویسے رہا ہے۔ آپ کی زمین پر قبضہ ہے، آپ قانونی راستہ اختیار کریں، آپ کسی بھی جاگیردار، کسی بھی وڈیرے، کسی بھی رئیس کو، کسی بھی اشرافیہ کے لوگوں کو اپنی زمین قبضہ کرنے نہ دیں۔ قانون کہیں نہ کہیں تو آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ کی اگر بات ٹھیک ہے تو میں الہی بخش سومرو کے ساتھ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ الہی بخش سومرو اگر کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان کے نام کے ساتھ سومرو لکھا ہوا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس طرح کا کوئی بندہ ہوں جو اپنی برادری اور ذات کی اس میں بالکل ان چیزوں میں یقین نہیں رکھتا۔ مظلوم کا ہی ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہی ہماری تربیت ہے۔ تو الہی بخش سومرو اگر میری بات سن بھی رہے ہیں تو ان کا اگر گلہ جائز ہے تو صحیح غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب غریبوں کی زمین میں ہتھیا کر قبضہ کر کے آپ اپنی چلائیں اجارہ داری، وہ تو اب رہی بھی نہیں، پولیٹیکلی بھی نہیں رہی، آگے بھی نہیں رہنی، کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہوئے ہیں۔ حمزہ خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان اور PTI میں تمام فصلی بٹیرے فصل ختم ہوتے ہی بٹیرے بھی ختم اور تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ جی اس طرح ماضی تو یہی بتا رہا ہے جی، جس طرح کی جو جماعتیں بنتی ہیں وہ بس ایک سیزن کے لیے ہوتی ہیں، ایک سیزن کماتی ہیں اور ایک سیزن کے بعد تتر بتر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک بات ہے آپ کی، لگ بھی یہی رہا ہے وہ جو ان کا حشر ہو رہا ہے، حال جو ہو رہا ہے جماعت کا، اور جس طرح یہ ان کے لوگ، یہ میری کیونکہ ذاتی انفارمیشن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جس طرح یہ لوگ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، ان کے MNAs یا الیکٹیبلس، وہ فصلی بٹیرے، تو ظاہر لگ رہا ہے کہ اب ان کی فصل کٹ چکی ہے، اب صرف ان کو اعلان ہونا باقی، انتظار ہونا باقی ہے۔ تو فصلی بٹیرے اپنی نئی منزل کی طرف، نئے مسکن کی طرف تو ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں، اڑان بھرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بس تھوڑی سی گرم ہوا چلے گی، تھوڑی سی لو چلے گی، گرم مہینہ آ بھی رہا ہے، اب بس کچھ دن ہے، کچھ دنوں کے بعد لو چلنا شروع ہو جائے گی، گرمی شروع ہو جائے گی، تو فصلی بٹیرے کسی اور سایہ دار درخت کی طرف جائیں گے، اور وہ سایہ دار درخت پیپلز پارٹی ہوگا یا نون لیگ ہوگی۔ اچھا جی، MD نون صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کاش نواز شریف تھوڑا سا الطاف حسین بن جائے، کم از کم میڈیا کے لیے الطاف حسین بن جائے۔ لاہور کے صحافیوں کو چاہیے کہ کراچی کے صحافیوں سے پوچھ لیں الطاف کیا ہوتا ہے۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نے ویسے ماضی میں کوشش کی تھی، الطاف حسین صاحب کا طریقہ اور تھا، ان کا طریقہ اور تھا، ماضی ہے نواز شریف صاحب کا میڈیا پر پابندیاں لگانے کا، لیکن ظاہر ہے اس طرح تو نہیں کی تھی الطاف حسین صاحب کی طرح۔ الطاف حسین صاحب تو میڈیا کا جو ہوتا ہے نا کنٹرول روم، وہ خود کنٹرول کیا کرتے تھے، کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا، کون سا اینکر الطاف حسین کی خبر پڑھے گا یا پڑھے گی، یہ فیصلہ تب بھائی کیا کرتے تھے۔ تو نواز شریف صاحب اتنا تو نہیں کرتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی ٹھیک ٹھاک میڈیا کی ڈبری ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اسکرو کرتے تھے، لیکن اب تو بیچارے خود بے بس ہیں۔ تو بہرحال بہت فرق ہے جی، مطلب نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری یہ خبر جو ہے فلاں اینکر پڑھے گی، یہ نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا۔ الطاف حسین صاحب تو یہ تک کہا کرتے تھے،
اور پھر فون کر کے خود لائیو آ جاتے تھے کہ جناب ابھی آپ کا پروگرام، بھائی ابھی پروگرام چل رہا ہے، پروگرام میں میں کیسے نہیں لائیو جا سکتا. اور پروگرام میں بھائی کا کوئی 15 منٹ کی لائیو کال چلا کرتی تھی. بھائی نے تو بادشاہی کی ہے پاکستانی میڈیا میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں. نواز شریف صاحب ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، کوشش کی ہوگی کبھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.